جناب، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت دیر کر دی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جسے پاگل ماسٹر کہا جاتا تھا، سڑک کے بچوں کو زبردستی پکڑ کر اسٹریٹ لائٹس کے نیچے پڑھاتا تھا۔ گاؤں والے اسے پتھر مارتے اور پاگل کہتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دیوانہ ایک دن اس ملک کا مستقبل بدل دے گا۔ آج کی کہانی ایک ایسے گرو کے بارے میں ہے جس نے کچرے سے ہیرے تراش کر انہیں تاج پہنایا۔ جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، 50 لال بتی گاڑیوں کا قافلہ اس کی خستہ حال جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ لوگ کون تھے اور اس پاگل ماسٹر کے بارے میں اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ کہانی آپ کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ دے گی۔ کیا اس گاؤں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ معلوم کرنے کے لیے اپنی سانسیں روکیں۔ اگر آپ بھی گرو کی عزت کرتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں جیے پاکستان لکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں یہ جذباتی سفر۔ میں آپ کا پی ٹی ہوں جناب۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رامپور گاؤں کی کچی سڑکوں پر اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن گاؤں کے مضافات میں کچرے کے ڈھیر کے پاس ٹمٹماتے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک عجیب سی آواز گونجی۔ ایک بوڑھا آدمی، اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ پھٹے ہوئے، ہاتھ میں چھڑی لیے چیخ رہے تھے۔ آلیہ، سیدھی ہو کر بیٹھو، اور تم منی اپنا سلیٹ ٹھیک سے پکڑو۔ اگر تم نے آج ضرب کی میز حفظ نہیں کی تو میں کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ شخص کسی بھکاری سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے گلے میں ایک ٹوٹی ہوئی سلیٹ لٹکی ہوئی تھی اور چاک کا ایک ٹکڑا ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ گاؤں والے اسے پاگل ماسٹر کہتے تھے۔ اس کا اصل نام کیا تھا شاید وہ خود بھی بھول گیا تھا۔ جب وہ گزرتا تو لوگ اس پر پتھر پھینکتے، بچے اسے تنگ کرتے، دکاندار اسے اپنی دکانوں سے دور پھینک دیتے تھے، اس ڈر سے کہ یہ دیوانہ ان کی گاہکوں کو برباد کر دے گا۔ لیکن اس پاگل آقا کے لیے دنیا کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ایک ہی مشن تھا، گاؤں کی ان بچوں کو پکڑنا اور پڑھانا جو کچرا اٹھاتے تھے، جو یتیم تھے یا جن کے والدین نے انہیں کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ ہر شام ایک تماشا ہوتا تھا۔ پاگل استاد کوڑے کے ڈھیروں سے بچوں کو پکڑتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا۔ کچھ آزاد ہو جاتے، دوسرے اسے کاٹ لیتے، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی جیب سے کینڈی نکالتا، کبھی ٹوٹا ہوا بسکٹ، اور بچوں کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھنے کا لالچ دیتا۔ گاؤں والے ہنس دیتے، ہو استاد کیوں ان گدھوں کو گھوڑے بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کچرا چننے والے ہیں، وہ ہمیشہ کچرا چننے والے ہوں گے۔ ان کا مقدر بندوق ہے، قلم نہیں۔ لیکن استاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ضد تھی جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن گاؤں کی سربراہ کا بیٹا اپنی نئی جیپ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ استاد سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے بچوں کو پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ سربراہ کے بیٹے نے زور سے ہارن بجایا، احمق، یہاں سے نکل جا، کیا تم مر رہے ہو؟ ماسٹر نے حرکت نہیں کی۔ اس نے کہا، ارے آہستہ چلائیں، کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ بچے پڑھ رہے ہیں؟ اگر دھول اٹھے گی تو ان کا دھیان بٹ جائے گا۔ سربراہ کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ وہ ٹرین سے اترا اور استاد کو ایک زوردار دھکا دیا۔ استاد نالے کی کیچڑ میں گر گیا۔ بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ سر کے بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا، کتنی ذہانت ہے، تم کلیکٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، اور تم ایک اسکول کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ استاد مٹی میں ڈھکا ہوا تھا، اس کے گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے درد کو نظر انداز کیا۔ اس نے اپنا پخانہ نالے میں پایا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بھاگتے ہوئے اس نے بچوں کو پکارا، ٹھہرو، گھبراؤ نہیں، وہ صرف ایک عام آدمی ہے، تعلیم سے بڑا کوئی نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ اس رات بچے واپس نہیں آئے۔ ماسٹر اس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اکیلا بیٹھا، بھوکا پیاسا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں رو رہا تھا، وہ ان بچوں کے لیے رو رہا تھا جن کا مستقبل اس نے اندھیروں میں ڈوبتے دیکھا۔ یہ سلسلہ برسوں چلتا رہا۔ استاد کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ اور بھی بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ اس کا جسم صرف ایک کنکال تھا، لیکن اس کی آواز میں وہی سختی تھی۔ جن بچوں کو اس نے بچپن میں کینڈی کا لالچ دیا تھا وہ اب بڑی ہو رہے تھے۔ شروع میں وہ بچے ماسٹر سے ڈرتے تھے یا نفرت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ
انہیں اس دیوانے کے اندر چھپا باپ نظر آنے لگا۔ ماسٹر خود نہیں کھاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بچوں کے لیے کھانا مانگتا تھا۔ وہ لوگوں کے جوتے پالش کرتا تھا، بوجھ اٹھاتا تھا اور پیسے بچوں کے لیے کتابیں اور پینسل خریدنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردی بہت تھی۔ ماسٹر کے پاس صرف ایک پرانا کمبل تھا۔ اس نے دیکھا کالیا نام کا ایک یتیم لڑکا سردی میں کانپ رہا تھا۔ استاد نے اسے کمبل سے ڈھانپ لیا اور ساری رات ٹھنڈی ہوا میں لپٹے رہے۔ اگلی صبح استاد کو تیز بخار تھا، وہ اٹھنے سے قاصر تھے۔ تب بچوں کو معلوم ہوا کہ یہ پاگل کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بچے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ منی نے ماتھے پر گیلی پٹی باندھی، کالیا نے اسے چائے پیش کی۔ اس دن پہلی بار اس نے بتایا کہ بچوں نے اپنی مرضی سے کتابیں اٹھائی ہیں۔ بخار کے باوجود استاد نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کالیا کی سلیٹ پر لکھا، ہار مت چھوڑو، وقت بدل جائے گا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ اب بھی ایک مذاق تھا۔ کہنے لگے، یہ دیوانہ ان بچوں کو بھی پاگل کر دے گا۔ اگر تم کام کرو گے تو چند روپے کماؤ گے، تعلیم تمہیں نہیں کھلاتی۔ لیکن استاد بچوں سے کہتا، بیٹا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے کچرا اٹھاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ان کے غلام رہو۔ لیکن جس دن تمہارے ہاتھ میں قلم کی طاقت آ گئی، اس دن سب تیرے آگے جھک جائیں گے۔ میرے الفاظ یاد رکھیں، تعلیم شیرنی کا دودھ ہے، جو اسے پیے گا وہ گر جائے گا۔ استاد کے ان الفاظ نے بچوں کے نرم دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ پھر ایک دن ایک ہولناک سانحہ ہوا۔ گاؤں کے ایک زمیندار کے گودام میں چوری ہو گئی۔ کچرا اٹھانے والے بچوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ پولیس پہنچی اور بچوں کو ٹیچر کی اسکول کی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے گھسیٹنا شروع کیا۔ استاد پولیس کی جیپ کے سامنے لیٹ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب، یہ بچی چور نہیں ہے، پڑھ رہی تھی، میں گواہ ہوں، انہوں نے چوری نہیں کی۔ پولیس اہلکار نے استاد کے سر پر ڈنڈا مارا۔ بھاگ جاؤ نادان، تم گواہی دو گی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پولیس بچوں کو لی گئی۔ ٹیچر 3 دن تک تھانے کے باہر بیٹھی رہی، کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار پولیس افسر کو اپنی ضد کے آگے جھکنا پڑا اور عدم ثبوت کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا۔ بچے باہر نکلے تو دیکھا کہ استاد بے ہوش پڑا ہے۔ اس واقعے نے ان کے اندر آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے استاد کی بات ماننی ہوگی۔ انہیں عظیم آدمی بننا تھا۔ اس دن سے بچوں نے کچرا اٹھانا چھوڑ دیا اور خود کو پڑھائی کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے استاد نے انہیں دن رات پڑھایا، ریاضی، سائنس، انگریزی اور تاریخ۔ ماسٹر سب کچھ جانتا تھا، جیسے وہ چلتی پھرتی لائبریری ہو۔ لوگ حیران تھے کہ اتنے دیوانے کو اتنا کچھ کیسے معلوم ہوا، لیکن اس کے ماضی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ در حقیقت یہ پاگل ماسٹر کبھی شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ اس کا نام پروفیسر دینا ناتھ تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک سڑک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اس حادثے کی وجہ ایک ناخواندہ ڈرائیور تھا جسے ٹریفک قوانین کا علم نہیں تھا، اور ایک کرپٹ ڈاکٹر جس نے بروقت علاج نہیں کیا تھا۔ اس دن پروفیسر دینا ناتھ نے عہد کیا کہ وہ اب صرف کتابوں کے ذریعے نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ان بچوں کو جنہیں دنیا جانور سمجھتی ہے، انسانوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر گاؤں آیا اور اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی۔ وقت بدل گیا، بچے بڑے ہوئے اور ان کے لیے مزید تعلیم کے لیے شہر جانے کا وقت آ گیا۔ ماسٹر نے اپنی بچت، جو کہ اس نے ایک ایک پیسہ بچایا تھا، نکال کر ایک برتن میں رکھا اور انہیں دے دیا۔ ماسٹر نے پکارا، جاؤ، اب اس گاؤں میں مت رہنا، جاؤ اور اپنی باتوں سے دنیا بدل دو، لیکن وعدہ کرو جس دن تم کچھ بنو گے کسی غریب کا ساتھ دو گے۔ بچے روتے ہوئے آقا کے پاؤں چھو کر شہر کی طرف چلے گئے۔ گاؤں والوں نے اسے پھر تانا دیا، دیکھو، اس نے انہیں بھگا دیا، اس نے ان کے پیسے کھا لیے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ماسٹر اب اکیلا تھا۔ وہ ہر روز اسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر بچوں کا انتظار کرتا تھا۔ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، کوئی خبر نہ آئی۔ ماسٹر بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پیدل چلنا مشکل تھا، اس کی آنکھیں پتھر جیسی ہو چکی تھیں۔
गांव वाले उसे और भी तंग करने लगे। कोई उसकी झोंपड़ी पर पत्थर फेंकता, कोई उसे खाने के लिए बासी रोटी फेंक देता। लोग कहते, बूढ़े तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम इस धरती पर बोझ क्यों हो? जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की वो तुम्हें भूल गए। कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ कीड़े मकौड़े की तरह मरोगे। मास्टर सुनता रहा और खामोश रहा। उसे अपने बच्चों पर भरोसा था। वो झोंपड़ी तक पहुंच गए। चलो बूढ़े आदमी, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुमने काफी गड़बड़ कर दी है। मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे यहीं रहने दो, मेरे बच्चे आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। लोग हंसने लगे। कौन से बच्चे? वो चोर और जेब कतरे, ओ बहुत पहले मर चुके होंगे या जेल में होंगे। क्या ख्याल है, वो लाट साहब बन गए होंगे? चलो उठो। लोग उसे घसीटकर बाहर निकालने ही वाले थे कि अचानक गांव की जमीन एक अजीब सी गड़गड़ाहट से हिल गई। आसमान पर गर्दो गुबार का बादल उठ गया। लोग रुककर देखने लगे। गाड़ियों का एक लंबा काफिला दूर सड़क से गांव की तरफ आ रहा था। पुलिस की गाड़ियां सामने थीं, उनके सायरन पूरे गांव में गूंज रहे थे। उनके पीछे सफेद एम्बेसडर्स और बड़ी बड़ी एसयूवीज थीं। हर गाड़ी में सुर्ख और नीली रोशनियां चमक रही थीं। एक दो नहीं बल्कि 50 गाड़ियों का काफिला। गांव वाले खौफजदा हो गए। गांव का सरबराह घबरा गया। उसने सोचा कि गांव में कोई आला वजीर या अहलकार आ रहा है, शायद कोई छापा मारने ही वाला था। लोग मास्टर को वहीं छोड़कर सड़क के किनारे खड़े हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगे। जहां मास्टर की खस्ता हाल झोंपड़ी थी, जैसे ही गाड़ियां रुकी, ब्लैक कैट कमांडोज बाहर निकले और घेराव बना लिया। गांव वालों ने बड़ी आंखों से देखा। क्या हो रहा था? इतने अहम लोग उस दीवाने के पास क्यों आए थे? पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी वर्दी अशोक के सुतून और सितारों से सजी हुई थी। वो जिले के एसएसपी थे। जिला कलेक्टर दूसरी गाड़ी से बाहर निकले। रियासत के वजीरे तालीम तीसरे से बाहर हो गए। एक मारूफ सर्जन चौथी गाड़ी से बाहर निकले। यक के बाद दीगरे 50 आला ओहदेदार और लीडर बाहर निकल गए। इन सब के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी थी। वो सब खस्ता हाल झोंपड़ी की तरफ भागे। एसएसपी क़ियादत में थी। वो झोंपड़ी के अंदर गया और उस चारपाई के पास जहां मास्टर लेटा था, घुटने टेके। मास्टर ने धुंधली नजरों से देखा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एसएसपी ने अपनी टोपी उतारी, मास्टर के कदमों में रख दी और बच्चों की तरह आंसू बहाने लगे। मास्टर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं कालिया हूं, आपका कालिया। आज मैं इस जिले का पुलिस कप्तान हूं। कलेक्टर ने आगे बढ़कर मास्टर के सूखे हुए हाथ उसके सर पर रखे। गुरुजी, मैं मुन्नी हूं। तुमने कहा था कि एक दिन ये दुनिया झुक जाएगी। देखो, आज पूरी इंतजामिया तुम्हारे कदमों में है। तीसरा लड़का, जो अब बड़ा ताजिर है, सामने आया और कहने लगा, मास्टर जी, देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मैं भीख नहीं मांगता, हजारों लोगों को नौकरियां देता हूं। ये देखकर गांव वाले हिलकर रह गए। सरपंच की लाठी उसके हाथ से गिर गई। जिन बच्चों को वो कचरा समझता था, अब वो मुल्क चला रहे। और जिस शख्स को वो पागल कहते थे, वो इस सब का खालिक है। मास्टर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कांपते हुए हाथ से एसएसपी कालिया के सर को छुआ और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम आ गए। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। मेरी तपस्या कामयाब रही। वजीरे तालीम बनने वाले तालिब इल्म ने गुस्से से पलटकर गांव वालों की तरफ देखा। उसकी आंखें आग से जल रही थीं। मौसीकी। वो गरज कर बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस आदमी ने इस गांव को इतनी इज्जत दी, तुमने उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। अगर आज हमारे उस्ताद को एक खराश भी लगती तो मैं इस पूरे गांव को नक्शे से मिटा देता। जिस शख्स को तुम पागल कहते हो, वो हम यतीमों का खुदा है। तुमने हमें पत्थर मारे और हम पर लानत भेजी, लेकिन इस शख्स ने हमें इंसान बना दिया। सरपंच और बाकी गांव वालों ने अब वहां सर झुकाकर अपनी गलती की, लेकिन सरपंच और बाकी गांव वालों ने सर झुका लिया है। उस्ताद ने अफसोस करते हुए वजीर का हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, बेटा, गुस्सा ना करो, उन्हें माफ कर दो। जहालत सबसे बड़ा अंधेरा है। वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं।
دیکھو، آج میں جیت گیا ہوں، آج تعلیم کی جیت ہوئی ہے، نفرت ختم ہو گئی۔ استاد کی بات سن کر وہاں موجود ہر اعلیٰ افسر کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلایا۔ جھونپڑی کے بالکل باہر ایک موبائل ICU لگایا گیا۔ ٹیچر کا علاج شروع ہو گیا۔ ایس پی نے اسے ذاتی طور پر نہلایا۔ کلیکٹر کی بیٹی نے اسے نئے کپڑے پہنائے۔ استاد، جس کو کل تک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، آج وہ باسی درد میں مبتلا ہے۔ اس کے سامنے نذرانہ پیش کیا گیا، لیکن ماسٹر صاحب نے اپنی بچوں کو غور سے دیکھا۔ رات بھر وہ 50 گاڑیاں کھڑی رہیں جو صبح تک واپس نہیں آئے۔ وہ پریشان ہو سکتا تھا۔ اس نے سب کو قریب بلایا۔ اس کی آواز بہت نرم تھی۔ اس نے کہا، میرے بچوں، مجھے اب جانا ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، اپنے عہدے پر کبھی فخر نہ کرو، اور جس طرح میں نے تمہارا ہاتھ تھاما، تم بھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑو۔ اس ملک میں کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پاگل استاد نے ایک گہرا سانس لیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ خاموشی تھی۔ پھر ایک چیخ گونجی، نہیں ماسٹر جی! لیکن وہ چلا گیا تھا، ایک بادشاہ کی طرح، کسی فاتح کی طرح۔ اس کے جنازے میں ایک وزیر اعظم کے لیے بھی غائبانہ ہجوم نے شرکت کی۔ سرخ بتی والی 50 گاڑیوں نے سائرن بجا کر سلامی دی۔ پولیس اہلکاروں نے رسمی سلامی میں اپنی بندوقیں نیچے کیں۔ گاؤں کا ہر فرد رو رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ انہوں نے ایک دیوتا کو نظر انداز کیا تھا۔ استاد کی جانے کے بعد ان 50 طلباء نے اکٹھی ہو کر گاؤں میں ایک بہت بڑا اسکول اور کالج بنایا۔ اس کا نام پاگل ماسٹر ودیا مندر رکھا گیا۔ اس اسکول کے مرکزی دروازے پر استاد کا ایک مخصوص مجسمہ نصب تھا۔ اس میں وہ ہاتھ میں لاٹھی اور گلے میں سلیٹ لٹکائے کھڑا تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا، اے پاگل آدمی جس نے مستقبل لکھا۔ آج بھی اس گاؤں میں جب کوئی بچہ اسکول جانے سے ہچکچاتا ہے تو اس کے والدین اسے اس مجسمے کے پاس لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو انسان کیسے بنو گے؟ اس استاد نے ثابت کر دیا کہ استاد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا۔ تباہی اور تخلیق اس کی گود میں پرورش پاتے ہیں۔ اس نے کچرے کے ڈھیر سے بچوں کو اٹھا کر آسمان پر ستارے بنا دیا۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کی قدر اس کے لباس اور حالات سے نہ پرکھیں۔ جن کو دنیا پاگل کہتی ہے وہ اکثر تاریخ رقم کرتے ہیں، اور سچا استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے طلباء کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ آج اس استاد کے پڑھائے ہوئے بچے ملک کے کونے کونے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ مفت علاج کر رہے ہیں، کچھ غریب بچوں کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ استاد کا جسم تو چلا گیا، لیکن ان کی بصارت زندہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سرپرست ہے جس نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹس میں ان کا نام لکھ کر ان کی عزت کریں۔ کیا آپ کے خیال میں گاؤں والے سزا کے مستحق تھے یا استاد کی معافی جائز تھی؟ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یاد رکھیں، قلم اتنا طاقتور ہے کہ تلوار کو موڑ سکتا ہے۔